بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام کی آج 58 نمبر کی قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے کہ ہندوستان اور پاکستان کے اولیاء کرام کے متعلق۔ تو دوستوں، بر صغیر پاک و ہند کے فلسفی شاعر ڈاکٹر محمد اقبال کے الفاظ: جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو دوستو، اسلام ایک غبارے کی طرح ہے، ایک طرف اسے دبائیے اور تو دوسری جانب ابھر آتا ہے۔ چنگیز خان کے بعد 100 سالوں کے اندر ہی اسلام نے فاتحین کو فتح کر لیا۔ اس سے منگول، جنہوں نے بخارا سے بغداد تک سب کچھ تباہ و برباد کر ڈالا تھا، خود اس نئے مذہب کا ہراول دستہ بن گئے۔ مغرب کی جانب اسلام کی پیش قدمی اسے یورپ تک لے گئی۔ مشرق میں ہندوستان اور انڈونیشیا میں اسلام نے نئی جڑوں کی آبیاری کی۔ اسلام کا کشش ثقل کیرا اور دمشق سے اب لاہور اور کولمبور کو منتقل کیا گیا۔ سن 711 میں محمد بن قاسم نے جب سندھ فتح کیا تھا تو اس وقت سے لے کر آگے آنے والے 500 سالوں تک ہندوستان اور بغداد کے خلافت کی سرحدوں کے درمیان عمومی خاموشی چھائی رہی۔ بر صغیر میں اسلام نے مالبار کے سال اور جنوبی پاکستان میں صرف محدود در اندازی کی تھی۔ اس دور کا اسلام ایک متوازن سطح کی بلندی پر پہنچ چکا تھا، لیکن اب اپنے اندرونی مناظرے اور بیرونی خطرات سے گھرا ہوا تھا۔ تقریباً 200 سالوں تک فاطمی بادشاہوں نے سندھ اور ملتان پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ عالمگیر سطح پر اسلام ایک طرف فاطمی سنی رسا کشی میں الجھا ہوا تھا تو دوسری طرف مسلم صلیبی معرکہ آرائی میں بھی یہی وجہ تھی کہ اسلام کی شاعت دوسرے مقام پر ہی رہی، اس کی جانب ضروری توجہ نہیں دی گئی۔ 12ویں صدی عیسوی کے دوران 1171 میں کیرا میں فاطمی خلافت کے خلاف، سن 1186 میں جنگ حطین میں صلیبیوں کی شکست اور 1186 میں ہی محمد غوری کی دہلی کی فتح کے ساتھ ہی یہ صورت بدل گئی، اور 13ویں صدی عیسوی کے دوران بر صغیر میں اسلام کی پیش رفت میں تیزی آ گئی۔ اس کے کئی اسباب بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اولین تو یہ کہ دہلی میں سلطنت کی قائم ہو جانے سے علماء اور سوداگروں کو سیاسی اقتدار کے زیر سایہ ملک بھر میں آزادانہ گھومنے پھرنے کا موقع مل گیا۔ دوسرے، مغولوں کے ان حملوں کی وجہ سے، جنہوں نے وسط ایشیا اور ایران کو تباہ و برباد کر دیا، کئی مشہور علماء اور فضلاء بھاگ کر ہندوستان کی محفوظ پناہ گاہ میں آنے لگے۔ تیسرے اور شاید سب سے اہم ترین وجہ بر صغیر میں صوفی سلسلوں کا جاری ہونا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اسلام ہندوستان اور پاکستان میں نہ تو فاتحین کی طاقت سے پھیلا اور نہ ہی ملاؤں اور قاضیوں کے طویل مباحثوں سے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ صوفی شیوخ کی ان انتھک جد و جہد سے ہی یہاں اسلام کی روشنی پھیلی۔ اس لحاظ سے مسلم ہندوستان ان عرب ممالک سے الگ ہے جہاں اسلام کی بنیاد کلاسیکی اسلام پر ہی رہی، اور سن 665 سے لے کر 1258 تک ان عرب ممالک میں محدثین اور مجاہدین کی کوشش سے اسلام پھیلا۔ مذہب جس طریقہ کار سے ایمان لانے والوں کے دلوں میں جاگزیں ہوتا ہے، اس کی گہری چھاپ ان کے قلوب پر جس پر پڑتی ہے، یہی اثر آفرینی، یہی چھاپ ان کی طرز زندگی سے صاف ظاہر ہوتی ہے۔ جس طرح وہ مذہب کی محبت کو محسوس کرتے ہیں، اس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جس سے ان کی زندگی عبارت ہوتی ہے۔ تبدیلی مذہب کا اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ عربوں کے تجربہ کے مطابق اسلامی طرز زندگی بغداد کے خلافت کے شاہی دور کے دوران استوار ہوئی، اور اس کا جھکاؤ حد سے زیادہ مذہب کے خارجی یا ظاہری پہلو کی جانب تھا۔ اس کے برخلاف بر صغیر پاک و ہند، انڈونیشیا اور افریقہ کے باشندے باطنی اور روحانی اسلام سے زیادہ روشناس ہوئے۔ 13ویں صدی عیسوی کے صوفی شیخ عیسائی مبلغوں کی طرح نہ تھے۔ وہ ایمان کے سوداگر نہ تھے کہ گلی گلی مذہب کو بیچا کرتے، وہ تو اللہ کے عشق میں مخمور تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ انسانیت کی خدمت کرتے۔ اس خدمت کے دوران قوم ملت میں
امتیاز نہ کرتے تو جو کوئی بھی ان کے قریب آ جاتا ان کے ساتھ اپنے روحانی خزانے کو آپس میں تقسیم کرتے. ان کی مذہب یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو تبدیل مذہب پر آمادہ کرتے، بلکہ قلوب کی تبدیلی تو اس خدمت کا ایک ذیلی حصہ تھا. اصل مدعا نہیں صوفیہ فکر انسانی طرز پر تبدیلی لانے کی طرف اپنی اپنی کوششوں کو مرکوز کرتا ہے. وہ انسانی تنگ نظری کو وسعت دے کر اسے ابدی امن کی جانب لے جاتا ہے، اور وہ ابدی سرمدی امن جو کہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی قربت سے ہی ملتا ہے. انسانوں کے قلوب کی یہ تبدیلی ان ہی کی اصلی کرامتیں تھیں. مسلمانوں کو بھی اس روایت روحانیت کی اتنی ہی ضرورت تھی جتنی کہ ہندوؤں اور بدھوں کو. جب کوئی مسلمانوں کے کسی صوفی کے ذریعے اپنے روحانی مقام کو پا لیتا ہے تو اسے بصیرت آگاہی کہا جاتا ہے. جب ایک غیر مسلم اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے تو اسے تبدیلی قلب کہا جاتا ہے. ہندوستان جس کا معاشرتی ڈھانچہ ذات پات کی تقسیم کا منصوبہ کڑ تھا، اسلام جیسے افاقی مذہب کو اپنانے کے لیے تیار تھا. بنیادی طور پر ہندو معاشرے میں انسان کا مقام اس کی پیدائش سے طے ہو جاتا ہے. جس ذات میں وہ پیدا ہوتا ہے وہی اس کا مقدر ہوتی ہے. اس کے مطابق وہ اعلیٰ یا ادنا بنتا ہے. برمنوں نے منتروں کی چاپ اور بھگوان کی رضا جوئی صرف اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی. جنگجو راجپوت طبقہ کے لیے شاہانہ امارات مخصوص کر دیے گئے تھے. اس صورتحال کو برقرار رکھنے میں راجپوت برہمنوں کا برابر ساتھ لے رہے تھے. ویشیات زمین میں ہل چلاتے اور لگان ادا کرتے. معاشرے کی اس سیڑھی میں سب سے نیچے شودر تھے جو کہ اچھوت تھے. ہندوستان کی ایک مشہور مصنف وی ٹی راج شکیر نے لکھا ہے ان اچھوتوں کو عوامی کنووں سے پانی لینا ممنوع تھا، جو کہ آج بھی ہے. وہ دوسری جگہوں پر ملنے والے کسی بھی قسم کے گندے پانی کو پینے پر مجبور تھے. جن مدارس میں اللہ ذات کی ہندوؤں کے بچے پڑھتے تھے ان مدارس میں اچھوتوں کے بچے کو داخلہ نہیں ملتا تھا، جس کا رواج آج بھی پایا جاتا ہے. حالانکہ وہ ہندو خداؤں کو ہی پوجا کرتے تھے، لیکن مندروں کے تمام دروازے ان پر بند تھے. حجام اور دھوبی تک ان کا کام نہیں کرتے تھے. تو ہندو جو کہ چونٹیوں کے لیے شکر ڈالتے، کتے اور جانور پالتے، دوسرے مذاہب کو لوگوں کو اپنے گھروں میں خوشامد کہنے والے ہندو اچھوتوں کو قطرہ پانی کا پلانے سے انکار کرتے تھے اور ان سے رتی برابر بھی ہمدردی نہیں جتاتے تھے. یہی اعلیٰ درجے کے ہندو ان اچھوت ہندوؤں کے ساتھ غیر انسانی اور انسانی سے گرا ہوا جانوروں سے بدتر سلوک روا رکھتے تھے، جو کہ آج تک جاری ہے. ایسے معاشرتی ڈھانچے یا پیمانے میں اسلام کا پیغام آیا. آپسی بھائی چارگی پر زور دیتے ہوئے، مساوات کا نعرہ بلند کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اعلیٰ اور رفع ہونے کا پیغام کو اپنے جلووں میں لیے ہوئے اس پیغام کا کھلے دل سے استقبال ہوا. صوفیوں کی کامیابی کا سب سے اہم ترین سبب ہے ہندوستانی دماغ کا روحانیت کی جانب جھکاؤ. ہر ایک تمدن اپنا ہی ایک معیار تراش لیتا ہے جو کہ اس تمدن کی روحانیت اخلاقیات کو مجسم بنا کر پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر آج کے امریکہ میں ایک تاجر وہاں کے روایات اور اخلاقیات کا معیار ہے. یورپ کا معیار اپنے صنعتی انقلاب کے دور میں مشاہدہ کرنے والا اور موجد تھا. اسی یورپ کی تاریخی دور میں وہی معیار راحت تھا تو قرون وسطیٰ کے جاپان میں مورائی تھا. ادھر مسلم مشرقی وسطی میں روایت پسند اور ہندوستان میں سادھو اور رشی تھا. گوتم بدھ نے اس معیار کو بلند کیا. شنکر آچاریہ اور تلسی داس نے بھی یہی کہا. مذہب مختلف مذاہب کے ان لوگوں نے وہ عزت پائی جو شرف حاصل کیا جو کہ بادشاہوں کے لیے بھی باعث رشک تھا. برے صغیر میں جب اسلام داخل ہوا تو اس نے بھی وہی طریقہ کار اختیار کیا جو اس روحانی گردان پر صادق آ سکتے. ہندوستان کی نبض کو ٹھیک ٹھیک پہچان کا جدائی اور فوری طور پر صوفیہ کرام نے وہ کارہائے نامے انجام دیے جو کہ اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ صاحب قانون دان بھی نہ کر سکتے تھے. اس طرح ان عظیم صوفیوں نے لاکھوں ہندوستانیوں کو اسلام سے اشنا کیا. انہوں نے اللہ کی ایک انوکھی پہچان والے ہندوستانی تمدن، زبان، شاعری اور موسیقی کو پروان چڑھایا جو کہ قدیم ہندوستانی تہذیبی سرمایہ اور اسلام کی سرتش اور سرشارجوں موجوں کو ایک سیامی مرکز تھا. برے صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی شیخ میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی.
سچ تو یہ ہے کہ انہیں ہندو پاک میں اسلامی روحانی تحریک کا سر چشمہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1139 میں وسط ایشیا کے ایک مقام خواجہ کا جنم ہوا۔ آپ 12 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ یہاں سے آپ نے سمرقند کا سفر کیا اور اس دور کے اعلیٰ ترین تعلیمی مراکز میں تعلیم حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے، عربی فارسی ترکی زبانوں پر مکمل عبور حاصل کیا۔ پھر آپ نے نشاپور کا سفر کیا اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھوں بیعت کی۔ پورے 7 سالوں تک چشتیہ سلسلے کے طریقہ کار کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خواجہ محی الدین کو اس سلسلہ کی حلقہ میں داخل کر دیا گیا۔ نشاپور سے آپ بغداد کی جانب روانہ ہوئے۔ یہاں اس دور کے انتہائی قد آور شخصیتیں نے ان کی ملاقات ہوئی، جن میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی، حضرت خواجہ داؤد الدین کرمانی اور حضرت خواجہ ابو سعید تبریزی شامل ہیں۔ اصفہان میں آپ کی ملاقات حضرت شیخ قطب الدین سے ہوئی، جنہوں نے آپ کے ہاتھ بیعت کی۔ آگے چل کر دہلی کی ولایت ان کو عطا کی گئی۔ اصفہان سے حضرت خواجہ محی الدین نے غزنی، لاہور اور ملتان تک کا سفر کیا۔ یہاں انہوں نے سنسکرت اور ہندی زبان میں مہارت حاصل کی تاکہ مقامی لوگوں سے بات چیت میں آسانی ہو سکے۔ یہی وہ وقت تھا جب محمد غوری نے 1192 میں جنگ تارین میں پرتھوی راج چوہان کو شکست دی اور دہلی اور اجمیر کی سلطنت غوریہ میں شامل کر دیا۔ حضرت خواجہ محی الدین نے ملتان سے دلی کا سفر کیا، وہاں سے اجمیر جا بسے، جو کہ چوہان شانشیت کا صدر مقام تھا۔ ریگستان کی صحراؤں میں عبادیہ شہر صوفی تحریک کا مرکز بن گیا، جو ہندو پاک کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ اب آپ کی کوششوں سے ہزاروں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے مریدوں کی جہد سے لاکھوں نے اسلام کے پیغام پر لبیک کیا۔ ان کی 3 مرید تو خود عظمت کے مینار ہیں اور عظیم صوفیوں کے سلسلے کو جاری رکھنے والی شخصیتوں میں آپ کا نام انتہائی قد آور ہے۔ یہ 3 مرید دین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، دلی کا قطب مینار جن کے نام سے رکھا گیا، حضرت شیخ حمید الدین ناگوری اور لاہور کے بابا فرید گنج خواجہ اجمیری پھر ایک ہی مرتبہ دلی واپس گئے۔ سلطان شمس الدین التمش دلی کا سلطان تھا۔ جب خواجہ دلی پہنچے، سلطان خود ان کے حضور آیا اور سونے چاندی اور زیورات کے انبار آپ کی خدمت میں پیش کی۔ خواجہ نے ان طوائف کو نرمی سے واپس کر دیا۔ اسلامی تاریخ ایسی بے شمار مسانوں سے بھری پڑی ہے۔ جبکہ شہنشاہ نے دولت کے انبار بسط اسرار پیش کیے تو عظیم صوفیہ کرام نے انہیں حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ صوفیہ کرام کا تصور اس دنیاوی سونے چاندی اور جوہرات سے پرے کچھ اور اعلیٰ تر منزل سے معمور تھا۔ انہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا، انہوں نے دنیا کے انکار پیچھا کیا۔ ان کی نظر تو جنت کی حکمرانی پر تھی، ابدی مادریائی شاہی خاندانوں کے عروج و زوال کے سائے سے پرے۔ یہی وہ بے لوث بے غرض نقطہ نظر تھا جس نے ان عوام کا چہیتا بنا دیا، ایک ایسی چیز جسے حکمران حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن حاصل نہیں کر پائے۔ خواجہ محی الدین چشتی ایک مشہور شاعر بھی تھے۔ 10,000 سے زیادہ فارسی اشعار آپ کے نامی گرامی سے منسوب ہے۔ وہ ایک مصنف تھے جنہوں نے کثرت سے لکھا، لیکن افسوس کہ ان کے اکثر تحریریں ضائع ہو گئیں۔ ان کا انتقال 1236 میں ہوا اور وہ ایک باعث احترام مقدس اور قابل سخت تحسین موت تھی۔ ہندوستان اور پاکستان میں اسلام کا تعارف قرآن کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی قوم کی تعمیر کرنے کا سہرا اگر کس کو سر جاتا ہے تو وہ اجمیر کے خواجہ محی الدین چشتی کی شخصیت ہے۔ صوفیہ کرام صرف اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ وہ ذکر کرتے تھے، حمدیہ نغمے اپلاتے تھے، رحم و تعیل مخیر تھے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اسلام کی اشاعت کے مقصد کے لیے، اس کے تسلسل کے لیے ضروری ادارہ سازی کی تکمیل کر دی تھی تاکہ ان کے انتقال کے بعد بھی یہ کام جاری رہے۔ صوفی طریقہ کار کا مرکزی عقیدہ یہی ہے کہ ایک خدا طرز استاد ہی ایک سچے شاگرد کو علم منتقل کر سکتا ہے اور اس کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ صوفی ترتیب کا ڈھانچہ ایک احرام کی طرح ہے۔ اس صوفی احرام کا مرکز کتب ولی یا ان کے سجادہ نشین اور خلیفہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر قادریہ سلسلے کے کتب ہیں
بغداد کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ صوفی مسلک کی طریقہ کار یا تقرب کو ترقیت کہتے ہیں۔ صوفیہ مسلک میں تصوف کا درس رضاکارانہ طور پر دیا جاتا ہے۔ اپنی خوشی سے کوئی بھی مرید بن سکتا ہے۔ لفظ مرید عربی لفظ ارادتہ سے اخذ شدہ ہے، جس کا مطلب ہے خواہش یا مرضی۔ مرید وہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی قربت کا آرزو مند اور طلبگار ہوتا ہے، اور اس کا جھکاؤ عشق حقیقی کی جانب ہوتا ہے۔ راہ ترقیت میں مرید کی درجات دھیرے دھیرے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ ابتدا میں طالب یا متدی سے ہوتی ہے، پھر مترج یعنی عمل کرنے والا بنتا ہے۔ اس کے بعد شیخ یا استاد کا درجہ پاتا ہے، اور آخر کا کتب کے آخری مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ کتب کا مطلب ہے مینار، رہبری کرنے والا، راہ دکھلانے والا۔ الگ الگ طریقوں کے الگ الگ اندرونی مطالب ہوتے ہیں۔ مرید سے یہ امید رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے استاد کی حد درجہ فرما برداری کرے اور نظم و ضبط کا بے انتہا پابند ہو۔ ایک شخص بیا وقت مختلف سلسلوں سے ربط اور ضبط رکھ سکتا ہے، لیکن کسی ایک سلسلے کی پاسداری کو احسن مانا جاتا ہے۔ مرید کی پیش رفت درجات یا مقامات سے ہوتی ہے، اور یہ درجات ہے زہد، فکر، صبر، توکل اعلیٰ، رضائے الہی۔ اس طرح صوفی مسالک ایک باقاعدہ تنظیمی ڈھانچے کو ترتیب دیتے ہیں، جہاں باقاعدہ طریقہ کار اور نظم و ضبط سے تعلیم دی جاتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کی پیش وقت کو ناپنے کے علاوہ انہیں قدم با قدم، درجہ بدرجہ علم یقین کی جانب سے لے جایا جاتا ہے۔ صوفیہ طرز پر چلنے والے جس جگہ آپس میں ملتے ہیں اس زاویہ کہا جاتا ہے۔ ذکر اور مطالعہ کی جگہ کو حلقہ کہا جاتا ہے۔ اسی دور میں سارے عالم اسلام میں ایسے زاویہ اور حلقے قائم ہو گئے۔ صوفی مسالک اور اس کی تنظیموں نے سلسلوں کے ذریعے اپنے تسلسل کو برقرار رکھا۔ اس سلسلے کے ذریعے صوفیہ کرام اپنے استاد یا ولی کے ذریعے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی فیوز اور برکات حاصل کرتے ہیں۔ صوفیانی تنظیم کا اعلیٰ منصب ہے کتب کے درجہ پر فائز ہونا۔ اپنی زندگی کے آخری وقت میں یہ اپنا جانشین مقرر کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ مبارک حضرت سید محمد غوث سندھی نے 15ویں صدی میں ہندو پاک میں جاری کیا۔ حالانکہ چشتیہ سلسلہ کے بنسبت یہاں قادریہ سلسلہ کا اثر کم ہی تھا، لیکن سارے بر صغیر میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نامی انتہائی عزت اور احترام سے لیا جاتا تھا۔ انہیں عموماً ماں پیران پیر دستگیر یا غوث اعظم کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قادریہ سلسلے کے مشہور شیخ حضرت میاں پیر رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کا انتقال 1635 میں لاہور میں ہوا۔ آپ مغل شہنشاہوں شاہ جہاں کے سب سے بڑے بیٹے دارالشکوہ کے استاد تھے۔ دارالشکوہ بذات خود ایک بلند پایا عالم تھے۔ انہوں نے حضرت میاں میر کی سوانح عمری لکھی۔ پنجاب اور کشمیر کے دیہی علاقوں میں اسلام پھیلانے کا سہرا حضرت میاں پیر کے سر باندھا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔